محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، اللہ تو پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، اس کے محکوم ہیں، سب کے سب اس کے محکوم ہیں. بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں پیدا کرنے والا، ابتدان پیدا کرنے والا، ایسا پیدا کرنے والا جس کے پاس پہلے سے کوئی نمونہ نہ ہو، بغیر نمونے کے. جیسے کوئی چیز، کسی چیز کا سیمپل ہمارے پاس نہیں ہے، فرسٹ ٹائم بنائیں، تو اللہ تعالیٰ بدیع ہیں. بدیع السماوات والارض یعنی اللہ تعالیٰ موجد ہیں آسمانوں کے اور زمین کے. اللہ تعالیٰ نے جب بنایا آسمان اور زمین کو تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مثال پہلے سے موجود نہیں تھی. تو اس کو یوں بھی معنی نہیں کر سکتے کہ ابتدان پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بس کہتا ہے، لہو اس کام کے بارے میں، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. اس آیت میں بھی یہود اور عیسائیوں اور مشرکین کے غلط عقیدے کا رد ہے. یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور اسی طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، نعوذ باللہ، خدا کا بیٹا کہا. اور وہ عرب کے مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کیا. 5 دلیلیں غلط قول اور باطل عقیدے کے رد میں بیان فرمائی جاتی ہیں. پہلی دلیل کہ لفظ سبحانہ میں دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، تو یہ سراسر بہتان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ جب بیٹا باپ کے مماثل ہوتا ہے، آج بیٹا کمزور، کل بیٹے کی جوان ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، باپ کمزور ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے عیبوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے مثل ہے. ورنہ بیٹا اگر باپ کے ہم جنس نہ ہو تو پھر وہ بیٹا اس باپ کا فرزند نہ ہوگا، نیز بیٹے کا باپ کے ہم جنس نہ ہونا بھی ایک عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے خالق ہیں اور سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، تو خالق اور مخلوق جو ہے ہم جنس نہیں ہو سکتے، جبکہ باپ اور بیٹا جو ہیں وہ ہم جنس ہوتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو زمین اور آسمان میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کا مالک ہے. تو اس لیے اللہ کی اولاد ہونا یہ بات ہی غلط ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے جو ہیں محکوم ہیں. چوتھی ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بدیع السماوات والارض، کہ وہ ابتدان پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. کائنات میں کوئی ایسا دوسرا وجود ہی نہیں جو آسمان جیسی مثل بنا سکے یا زمین جیسی بنا سکے. خدائی کے دعویٰ کرنے والے تو بڑے گزرے، جیسے کہ فرعون کے سامنے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نے بھی ایک بے گناہ کو پکڑ کے مروا دیا، اور جس کو موت کی سزا تھی اسے بخش دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی اور موت پہ قدرت رکھتا ہوں. وہ نادان سمجھا نہیں، تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دی کہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو یہاں پہ جو تھا وہ شخص جو تھا نا حیران رہ گیا. تو یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی زمین کا اور آسمان کا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے موجد ہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ چوتھی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ ان صفات کا حامل ہو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، آسمان اور زمین کے بنانے میں کوئی اس کا ساجہ کرنے والا نہیں ہے. باپ بیٹے میں ایک صفت ہو سکتی ہے، آج باپ جو ہے کہ طاقت ہے، کل اولاد کی طاقت، وہ بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، اولاد بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت ہو رہتی ہے. لیکن اللہ تو ہے ہی وحدہ، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس نے زمین اور آسمان بنایا اور اس کی بنانے میں کوئی جو ہے اس کے ساتھ شریک نہیں ہوا تھا. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا،
فإنما یقول تو وہ کہتا ہے لہو سے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور دلیل دے دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ارادوں کا مالک ہے، اور اس کے کام جو ہے پورا ہونا کے لیے صرف اس کو کن کہنے کی ضرورت، یعنی اللہ کی کل چیزیں جو ہے کائنات کے اندر سب کی سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ مجال نہیں کسی چیز کی کہ اللہ کے حکم سے بغاوت کر سکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے بارے میں تخلیق کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ کن کا مطلب ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جیسی یہ صفت کائنات میں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی ایک دلیل ہے، یعنی شاید میں اللہ تعالیٰ نے 5 دلائل دے کے بتایا کہ اللہ کا یہ مشرکین کا اور یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، بلکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اور زمین اور آسمان اس کی ملکیت ہیں، اور سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی جیسا اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا نا وہ ویسا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے موجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔